قسم اللہ کی اگر تم وہ کچھ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور روتے زیادہ، اور تمہیں اپنے بستروں پر اپنی عورتوں کے ساتھ لطف نہ آتا، اور تم اللہ عز و جل سے فریاد کرتے ہوئے روتے ہوئے جنگلوں کو نکل جاتے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ النبا، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ وہ دن برحق ہے، بس جو چاہے عمل صالح کر کے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آن لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ ہائے کاش میں خاک ہوتا۔ سورہ نبا کی ان دو آیات میں قیامت کے حوالے سے ذکر ہے کہ قیامت کا دن ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا آنا امر یقینی ہے۔ امین احسن اصلاحی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ برات ذمہ کا اعلان ہے، لوگوں کو اس دن کی آمد سے آگاہ کرنا ضروری تھا، سو یہ کام کر دیا گیا۔ اب لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جس دن قیامت سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، جو کہ ہونی شدنی ہے، جس سے کوئی ٹال نہیں سکتا، جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اب اس دن جو کوئی اپنی خیر چاہے وہ اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس سے تین باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی یہ کہ اس معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دیا جائے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بھی اتارا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس دن پناہ صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی بنے گا، کسی اور کی پناہ اس دن کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور تیسری بڑی اہم بات کہ اللہ کو پناہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کی بتائی ہوئی راہ کو اختیار کیا جائے۔ جس نے دنیا میں اللہ کی راہ اختیار نہ کی وہ آخرت میں اس کی پناہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ بس جو شخص اس دن سرخرو ہونا چاہتا ہے وہ آج ہی اسی وقت اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ آج مہلت ملی ہوئی ہے، کل یہ مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ دوسری آیت کے شروع میں نصیحت کا حق ادا کرتے ہوئے پھر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ قیامت کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، موت آتے ہی وہ گھڑی آ جائے گی۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا جو قریب آن لگا ہے۔ اب ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ یہ عذاب انسان کے کتنا قریب ہے۔ ادھر انسان کی آنکھ بند ہوئی، اس سے قبر میں اتارنے کا فوراً بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ اور قبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ غور کیجئے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے باغ سے یا خدا نخواستہ آگ کے گڑھے سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر بیٹھا ہے۔ پھر حشر کے دن مدتوں قبر میں پڑے رہنے کے بعد نکال کھڑا کیا جائے گا تو گھبرائے گا، حیرت زدہ ہو کر کہے گا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔
وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ تو وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ پھر اس وقت منکرین قیامت اور غافلین آخرت، ان کی حسرت، ان کی یاس دید نہیں ہوگی۔ اس دن وہ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا، کاش میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا اور آج دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ سو یہ بدبخت اس دن سر پیٹیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائیں گے، رہ رہ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے تاکہ اس ذلت سے، اس رسوائی اور برے انجام سے سابقہ پیش نہ آتا۔ مگر یہ سب پچھتاوے لا حاصل ہوں گے، ہر پچھتاوا ان کی حسرت و یاد میں مزید اضافہ کر رہا ہوگا۔ سو بھائیوں، یہ قرآن کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے کس قدر وضاحت کے ساتھ، کس قدر صراحت کے ساتھ پیش کی ہمیں خبردار کر دیا۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، کہ پس جو چاہے عمل صالح کر کے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ مگر دنیا ہے کہ اس سب کے باوجود غافل ہے، کھیل تماشے میں مگن ہے، ہنسی کہکہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا چرچرانا حق ہے کہ 4 انگلی برابر بھی جگہ باقی نہیں جہاں ایک فرشتہ اپنی پیشانی رکھے اللہ عز و جل کے حضور سجدہ ریز نہ ہو۔ قسم اللہ کی، اگر تم وہ کچھ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور روتے زیادہ، اور تمہیں اپنے بستروں پر اپنی عورتوں کے ساتھ لطف نہ آتا، اور تم اللہ عز و جل سے فریاد کرتے ہوئے روتے ہوئے جنگلوں کو نکل جاتے۔ اس حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسرت سے کہا کرتے تھے کہ میری آرزو ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے لوگ کاٹ ڈالتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو آخرت کی کس قدر فکر تھی اور ہم کتنے متفکر ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت پر ایک پرندے کو بیٹھے دیکھا تو کہا کہ پرندے تیرے لیے کتنی خیر ہے، تو پھل کھاتا ہے، درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں ایک پھل ہوتا جس کو پرندے کھا لیتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے ایک تنکا اٹھا کر بڑی حسرت سے فرماتے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں گھاس ہوتا اور مجھے تیز ہوا کے دن آندھی اڑا کر لے جاتی۔ تو بھائیوں، یہ تھا ہمارے اسلاف کا احساس جواب دہی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے سے بچا لے، ہمیں اس دنیا میں اپنی حقیقی ذمہ داریوں کا حقیقی احساس عطا فرما دے، ہم اس کے پاس حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔